حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر الأجائب تجده من لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیة والاکرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي مدنی المکی الابتہیتی حامین سید البہی السراج المنزیر القوقب الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعدد ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد. وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعباد السجادیہ والناصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والعجز الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیة القائم. اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام حسين عليه السلام: غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، دوستان ایمان، معزز سامعین کرام، غازی ابوالفضل عباس کا علم اٹھانے والوں، علی کی محبت دل میں بسا کر زندگی بسر کرنے والوں، حسین کے عزادار شہزادی کی دعاؤں میں مانگے ہوئے یہ عزادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جملہ کہوں گا کہ رفتہ رفتہ شاید دستکاری والے پہلے ایسے نہیں تھے، پہلے آغاز ہونے سے پہلے ہی لوگ موجود ہوتے تھے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، ایک ہوتا ہے شرف، ایک ہوتا ہے یہ عظمت. شرف یعنی کس سے ہو، عظمت یعنی کن کے ہو. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شرف ایک عظمت. ایک شرف ہوتا ہے، ایک عظمت ہوتا ہے. شرف یعنی کس سے ہو، کس سے ہو، عظمت یعنی کن کے ہو. شرف تمہارے پاس نہیں ہے، شرف وہ ہے جو سید ہے. عظمت تمہارے پاس ہے کہ تم کس کے ہو. تم کس کے ہو. جب فرش عزا پہ آؤ گے تبھی بتا سکتے ہو کس کے ہو. فرش عزا کو چھوڑ کر تم بتا بھی نہیں سکتے کس کے ہو. یعنی تمہاری عظمت اسی میں ہے کہ تم فرش عزا پہ بیٹھے رہو. فرش عزا سے ہٹے تو تمہاری عظمت ختم ہو گئی. یعنی فرش عزا تمہارے دامن میں ہے تو تمہاری عظمت ہے. تم پہچانے جاؤ گے پوری کائنات میں. تمہاری عظمت یہی ہے کہ تم عزادار ہو، تمہارے ہاتھوں میں فرش عزا ہے. یہی تمہاری عظمت ہے. اس سے بڑی عظمت کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ تمہاری عظمت یہی ہے. چلو جملے کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. بس ایک جملہ اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں. بھائی تمہاری عظمت یہی ہے کہ تم عزادار ہو. اب تم اسی فرش عزا کو چھوڑ کر دور کھڑے رہو
اور تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو کہ فرش عزا مل چکا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہو. بھائی لوگ انتظار تھوڑی کر رہے ہیں، شہزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ شہزادی تمہارا انتظار کرنے لگے. سوچو ذرا، تمہیں دوڑ کے آنا چاہیے کہ شہزادی انتظار کر رہی ہے. پنجتن تمہارا فرش عزا پر انتظار کر رہے ہیں کہ میرا ایک عزادار وہاں ہے، میرا ایک عزادار وہاں ہے، میرا ایک عزادار وہاں ہے. لیکن فرش عزا چھوڑا تو یہ عظمت ختم، یہ عظمت ختم. جو تمہاری عظمت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی امام حسین کی. امام حسین فرما رہے ہیں کہ جب رن میں جناب علی اکبر کو بھیج رہے ہیں، آج سوچا یہی ہوں کہ پوری مجلس جناب علی اکبر کی گفتگو ہو، ہم شکل پیغمبر پہ، اور اگر وقت رہا تو ثانی علی پہ ہم شکل علی جو ہے. لیکن انشاءاللہ میری گفتگو جناب علی اکبر پہ ہوگی. تو فرما کیا رہے ہیں، جب رن میں بھیج رہے ہیں تو کہہ کیا رہے ہیں، اے اللہ اس کو بھیج رہا ہوں جو دکھنے میں بھی، چلنے میں بھی، گفتار میں بھی محمد جیسا ہے. میں محمد کو رن میں بھیج رہا ہوں، کانوت میں، خلق میں، خلق میں، ہر طریقے سے یہ محمد جیسا ہے. میں محمد جیسے کو رن میں بھیج رہا ہوں. یہ ہے آقا حسین کی حدیث. اور رسول خدا کی حدیث دکھاتا ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ سنو، نبیوں میں سے کسی نبی کو دیکھنا ہو، اگر آدم کو دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، بس تم علی کو دیکھو. نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، شیش کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، داؤد کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. میں نے مجلس کا آغاز کر دیا. موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، یوسف کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، یونس کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، الیاس کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، زکریا کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، اسماعیل کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، اسحاق کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. کہ یہاں تک کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو دیکھنا ہو تو تم علی کو دیکھ لو. سمجھ جاؤ تم نے نبی کو دیکھ لیا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. یہ رسول کہہ رہے ہیں کسی بھی نبی کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. آقا حسین کہہ رہے ہیں سنو، اگر تمہیں محمد مصطفیٰ دیکھنا ہو علی اکبر کو دیکھ لو. مصطفیٰ کی بیٹی آپ کو سلامت رکھے، آپ بیدار ہو گئے. آقا حسین کہہ کیا رہے ہیں کہ دیکھنا ہو اگر سرکار انبیاء کو تو علی اکبر کو دیکھو. بہو علی اکبر محمد کی شبیہ ہے، مصطفیٰ کی شبیہ ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے وفات رسول کے بعد، شہادت رسول کے بعد، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ رسول مر گئے، شہید ہو گئے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے ابھی زندہ ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ زندہ ہیں، باقی ہیں کائنات میں. لیکن جب جناب علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، گھروں میں بیٹھے ہوئے انسان مصطفیٰ کی خوشبو سونگ کے کہتے تھے. جو کہہ رہے تھے مصطفیٰ زندہ ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے، ابھی بھی زندہ ہے. خوشبو آج تک آ رہی ہے، پہلے خوشبو آج تک آ رہی ہے مصطفیٰ کی جناب علی اکبر کے جسم سے. کہا یہ ہو بہو مصطفیٰ ہے، ہو بہو نتے ہی ہے. اور میں سوچ سوچ کے حیران ہوں، میں سوچ سوچ کے حیران ہوں. بھائی 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں. 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں اللہ اپنا چہرہ علی کے چہرے سے دکھا رہا ہے. جملہ سننے کے بعد جملہ آیا میں نے فضا میں روک رکھا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں اللہ اپنا چہرہ علی کے چہرے میں دکھا رہا ہے. اور 12 امام کی موجودگی میں اللہ مصطفیٰ کا چہرہ اکبر کے چہرے میں دکھا رہا ہے. اماموں کی موجودگی میں، 12 اماموں کی موجودگی میں پھر بھی اللہ مصطفیٰ کا چہرہ علی اکبر کے چہرے میں دکھا رہا ہے. مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، مصطفیٰ کے چہرے میں دکھا رہا ہے. اور دکھاتا ہوں، جب 2 حجتیں ہوں
वक्त की जो हुज्जत होती है वो बोलती है, दूसरी हुज्जत खामोश रहती है। अगर मुस्तफा बोलते हैं तो अली खामोश है, अली बोलते हैं इसीलिए कुरान खामोश है, अली बोलते थे इसीलिए कुरान खामोश है। यानी एक हुज्जत बोलती थी, दूसरी हुज्जत खामोश रहती थी। जितने भी इमाम आए, वक्त का इमाम बोलता था, दूसरा इमाम खामोश रहता था। यानी एक हुज्जत बोलती थी, दूसरी हुज्जत खामोश रहती थी। आओ दिखाऊं जनाबे अली अकबर क्या है। वाहिद दाहा जनाबे अली अकबर है, जो टीने पे खड़े हुए हैं, नीचे तीन हुज्जतें खामोश हैं। जनाबे अली अकबर टीने पर खड़े होकर अजान की सूरत में बोल रहे हैं, तीन हुज्जतें नीचे खामोश हैं। भाई इमाम हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम मोहम्मद बाक़िर है, तीन इमाम की मौजूदगी में अली अकबर बोल रहे हैं। इससे बड़ा जुमला क्या होगा? तीन इमाम की मौजूदगी में अली अकबर बोल रहे हैं, अजान की सूरत में बोल रहे हैं। इधर नीचे खामोश है, हुज्जतें खामोश है, खड़ी अली अकबर को देख रही है, अकबर को देख रही है, अकबर को देख रही है, अकबर को देख रही है। जुमला मैंने बुज़ाओं में रोक रखा है, इसमें दुखूल हुआ तो अर्ज़ कर दूंगा। भाई इधर अकबर बोल रहे हैं, नीचे तीन हुज्जतें खामोश है, तीन इमाम खामोश है, अकबर बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता ये अकबर बोल रहे हैं या मुस्तफा के बोल रहे हैं। कि मुस्तफा के बोल रहे हैं तो तीन इमाम खामोश है, और अकबर बोल रहे हैं ये तीन इमाम खामोश है। चलो और आगे लेके चलता हूं। कहा सुनो, अकबर वो है जिसका नाम अली भी है, अकबर भी है। लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। लोग अरब ने बुलंदियों के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक है अली, एक है अकबर। लोग अरब ने बुलंदियों के लिए सिर्फ दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक है अली, एक है अकबर। अली के माने है बुलंदियों की इंतहा, अली के माने है बुलंदियों की इंतहा, अकबर के माने है सबसे बड़ा। अब मैं उस अकबर की क्या तारीफ करूं जो एक ही वक्त में अली भी है, अकबर भी है। एक ही वक्त में दोनों है। तारीख उठा के देख लीजिए, पूरी तारीख इस्लाम में अगर कोई अकबर है तो अली नहीं है, अली है तो अकबर नहीं है। जो बाकी जनाब अली अकबर है, जो एक ही वक्त में अकबर भी है, अली भी है, अली भी है, अकबर भी है, और कोई नहीं है। अगर अली है तो अकबर नहीं, अकबर है तो अली नहीं। इमाम हुसैन ने जुमला कहा कि परवरदिगार अगर मुझे 1000 बेटे देता तो मैं हर बेटे का नाम अली रखता। आपा हुसैन ने ये जुमला कहा, अगर परवरदिगार मुझे 1000 बेटे देता, 1000 बेटे, तो मैं हर बेटे का नाम अली रखता। तो उलमाए किराम ने इस नजरिए से इसे साबित किया है कि इमाम इसलिए कह रहे थे क्योंकि आका हुसैन को अपने बाबा अली से बहुत मोहब्बत थी, अपने बाबा अली से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए कह रहे थे कि हर बेटे का नाम मैं अली रखूंगा। अब मेरा नजरिया भी सुनिए, और जो नजरिया पेश करते हैं वो भी सही है, दुरुस्त नजरिया है कि आका हुसैन अपने बाप से, अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए कह रहे थे अल्लाह 1000 बेटे देता तो हर बेटे का नाम अली रखता। मेरा नजरिया ये है, आका हुसैन इसलिए कह रहे थे कि अल्लाह 1000 बेटा देता तो हर बेटे का नाम अली रखता, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो अपने बेटों का मियार बता रहे थे कि मेरे जितने भी बेटे होंगे सब अली जैसे होंगे। वो अपने बेटों का मियार बता रहे हैं कायनात को कि मेरा एक बेटा अली से कम नहीं होगा, मेरे जितने बेटे होंगे अल्लाह जितना बेटा अता करेगा सब अली जैसे होंगे। किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में अपने बेटों का मियार बता रहे हैं आका हुसैन कि मेरे बेटों का मियार देखो क्या है, अली से कम का कोई मियार ही नहीं है, अली से कम का कोई मियार ही नहीं है। चलो और आगे लेके चलो। जनाबे अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर हैं, शबीह है मुस्तफा की, सिर्फ शबीह नहीं शबीह आजम है, सिर्फ शबीह नहीं शबीह आजम है, शबीह आजम है। लोग सोचते हैं, शक करते हैं ये शबीह कहां से आ गई, ये शबीह कहां से आ गई। शबीह नहीं बनाना चाहिए, शबीह बिदात है। यहां तक उन्होंने कह दिया और कुरान में दिखाता हूं, अल्लाह ने
قرآن میں بھی شبیہ بنائی ہے، اللہ نے قرآن میں بھی شبیہ بنائی ہے، کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہا جب جناب عیسیٰ کو یہودی لے کے جا رہا تھا، عیسیٰ کا دشمن جناب عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھانے جا رہا تھا، لے کے گیا، اللہ نے آیت بھیج دی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، سنو نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ عیسیٰ صلیب پہ چڑھے، بلکہ ہم نے ان کی شبیہ بنا دی، ہم نے ان کی شبیہ بنا دی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن میں ہم نے جناب عیسیٰ کی شبیہ بنا دی۔ کس کو شبیہ بنائی؟ کہا وہی دشمن جو لے کے جا رہا تھا، وہی یہودی جو لے کے جا رہا تھا، میں نے اسی کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دی، میں نے اسی کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دی۔ اور شبیہ بننے کے بعد جب وہ باہر آیا، لوگوں نے اسے گرفتار کیا، سولی میں چڑھا دیا، وہ لاکھ کہتا رہا میں عیسیٰ نہیں، میں عیسیٰ نہیں، وہ تڑپتا رہا، کہتا رہا، چلاتا رہا میں عیسیٰ نہیں، میں عیسیٰ نہیں، میں عیسیٰ نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ جو رہے ہیں تم عیسیٰ ہو، تم لاکھ کہتے رہو کہ ہم عیسیٰ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے گال بھی عیسیٰ جیسے، تمہاری آنکھیں عیسیٰ جیسی، تمہاری قد قامت عیسیٰ جیسی، تمہاری زلفیں عیسیٰ جیسی، تم ہو بہو عیسیٰ جیسے ہو، ہماری آنکھیں تو دھوکہ نہیں کھا سکتی، تو لاکھ کہتے رہو عیسیٰ نہیں، عیسیٰ نہیں۔ تو اللہ سے جو شبیہ بناتا ہے تو کیسی بناتا ہے؟ اللہ جب کسی کی شبیہ بناتا ہے تو کس طریقے سے شبیہ بناتا ہے؟ بھائی لاکھ انکار کرتے رہو عیسیٰ نہیں، لوگوں نے سولی پہ بھی چڑھا دی، کہا تم عیسیٰ ہو، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ہم نے اس کی شبیہ بنا دی، ہم نے اس کی شبیہ بنا دی، ہم نے اس کی شبیہ بنا دی۔ اب جملہ میں نے فضاؤں میں روک رکھا ہے، بہت بڑا جملہ ہے، اس میں نزول ہوا تو نازل کا جملہ، بھائی جب عیسیٰ کی جان بچانے کے لیے اللہ عیسیٰ کے دشمن کو عیسیٰ کا عیسیٰ کا ہم شکل بنا سکتا ہے، عیسیٰ کی شبیہ بنا سکتا ہے، تو کیا مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے علی کو مصطفیٰ کی شبیہ؟ جب عیسیٰ کی جان بچانے کے لیے عیسیٰ کے ہی دشمن کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دی، تو کیا مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے مصطفیٰ کی شبیہ علی کو نہ بنا دو؟ لوگ شک کرتے ہیں کیسے بنایا، تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، کفار نے کہا اچھا ہوا آج علی گھر پہ نہیں ہے، اچھا ہوا آج علی گھر پہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کیسے لوگوں نے کہا علی گھر پہ نہیں ہے؟ بھائی مصطفیٰ گھر سے نکلے، انہیں کے سامنے سے گئے، لوگوں نے کہا اچھا ہوا علی گھر سے چلے گئے، مصطفیٰ کو علی کی شبیہ بنائی، علی کو مصطفیٰ کی شبیہ بنا دی۔ ایک نیا زاویہ پیش کر رہا ہوں، مصطفیٰ کو علی کی شبیہ بنائی، علی کو مصطفیٰ کی شبیہ بنائی، تبھی تو لوگوں نے کہا کہ آج علی گھر میں نہیں ہے، آج مصطفیٰ پہ حملہ کیا جائے، آج علی گھر میں نہیں ہے۔ مصطفیٰ ان کے سامنے سے نکل گئے، ان کے سامنے سے گزر گئے، کہتے رہے اچھا ہوا علی چلے گئے، تو مصطفیٰ بھی بتا رہے ہیں دشمنوں کے گھیراؤ سے نکلنے کے لیے علی بننا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ بھی بتا رہے ہیں کس طریقے سے تمہیں دشمن کے بیچ سے نکلنا ہے۔ تو شبیہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے، اللہ شبیہ بنا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ثابت کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کی شبیہ بنائی ہے۔ اب شبیہ کو اعتراض نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر کو معصوم مانے کہ نہ مانے، میں یہ سوچ رہا ہوں اگر معصوم نہ مانوں تو مصطفیٰ کی شبیہ کیسے مان لوں؟ مصطفیٰ کی شبیہ کیسے مان لوں؟ بھائی جب مصطفیٰ کی شبیہ اللہ نے بنائی ہے، اکبر کو مصطفیٰ جیسا اللہ نے بنایا ہے، اور دکھاتا ہوں کیسا بنایا ہے۔ علی اکبر رنگ میں چلنے کے بعد آقا حسین نے کہا میں اس کو دیکھ رہا ہوں رنگ میں جو ہو بہو مصطفیٰ جیسا ہے، جو ہو بہو مصطفیٰ جیسا ہے۔ لباس رسالت بھی پہنایا، لباس نبوت پہنایا،
यही जुमला कह दूं, सिफीन में जिसके ऊपर लिबास इमामत पूरा आ जाए उसे अब्बास कहते हैं, और करबला में जिसके ऊपर रिसालत का लिबास आ जाए उसे अली अकबर कहते हैं। लिबास रिसालत इसकी, ये लिबास रिसालत ऐसा वैसा लिबास थोड़ी है। लिबास रिसालत हर कोई पहन ही नहीं सकता। दलील दिखाऊं, किताब में तारीख में लिखा हुआ है, चचा रसूल खुदा के चचा जनाब अब्बास मौलानी की खिदमत में आए, आने के बाद कहने लगे मुझे रसूल खुदा का लिबास दे दीजिए, वो नबूवत का लिबास, वो रसालत का लिबास दे दीजिए। कहा ठीक है, ठहरिए। बैग में गए, वो गठरी उठाई जिसमें रसालत का लिबास रखा हुआ था, लाकर रख दिया सर पर, कहा ले जाएं। अब जनाब अब्बास उठने लगे, उठ नहीं पा रहे हैं, उठने लगे, उठ नहीं पा रहे हैं। कहा चचा जानिए, चचा जानिए। कहा आप जाने की बात कर रहे हैं, मुझसे हिला तक नहीं जा रहा है। लिबास रिसालत दिखा रहा हूं, लिबास रिसालत। कहा उठने हिला भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कायनात का बोझ मेरे सर पे रख दिया गया हो, कायनात का बोझ मेरे सर पे रख दिया गया हो। कहा अच्छा ऐसी बात है, और मैं दिखाता हूँ। मौलाए कायनात ने इमाम हसन को बुलाया, बुलाने के बाद कहा लिबास रिसालत पहन के दिखाओ, लिबास नबूवत पहन के दिखाओ। इमाम हसन ने पहना, पहन के पहना। कहा चल के दिखाओ, चल के भी दिखाया। इमाम हुसैन को बुलाया, कहा पहनो, पहना, पहनने के बाद कहा चल के दिखाओ, चल के दिखाया। उसके बाद मौलाए कायनात ने वो लिबास खुद पहना, पहनने के बाद चल के दिखाया, चल के दिखाया। तो हम अब्बास तड़प गए, तड़प के कहते हैं आपके बेटे ने भी पहन के दिखाया, आपने भी पहन के दिखाया। अल्लाह जाने कैसा लिबास है, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। अल्लाह जाने कैसा लिबास है, अल्लाह जाने कैसा लिबास है। और एक बात याद रखिएगा, छोटे का लिबास बड़ा नहीं पहन सकता, बड़े इंसान का लिबास छोटा नहीं पहन सकता, छोटे का लिबास बड़ा नहीं पहन सकता, और बड़े का लिबास छोटा नहीं पहन सकता। या हो क्या रहा है, हसन भी वही लिबास पहन रहे हैं, वही लिबास हुसैन भी पहन रहे हैं, वही लिबास अली भी पहन रहे हैं। अब अब्बास कहते हैं अरे ये लिबास अजीब है, छोटा पहनता है तो सुबह जाता है, कोई बड़ा पहनता है तो फैल जाता है। अरे ये कैसा लिबास है? कहा सुने, ये लिबास वो है ना, रसूल का चचा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लिबास को वही पहन सकता है जो नबी जैसा हो, जो नबी जैसा बुलंदतरीन सरवर मोहम्मद। इस लिबास को वही पहन सकता है जो मुस्तफा जैसा हो, जो मुस्तफा जैसा हो। मुस्तफा की हदीस भी तो है, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, वाखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। हमारे कुल के कुल मोहम्मद हैं, बीच वाला भी मोहम्मद है, पहला भी मोहम्मद है, आखिर वाला भी मोहम्मद है। तो कहा जो मोहम्मद जैसा हो वही इस लिबास को पहन सकता है। अब पता चला ना लिबास रिसालत किसे कहते हैं, तो यही तो बता रहा था कि सिफीन में जिसके ऊपर लिबास इमामत पूरा आ जाए उसे अब्बास कहते हैं, और करबला में जिसके ऊपर लिबास रिसालत पूरा आ जाए उसी को अली अकबर कहते हैं। अब आगे चलो, जनाब अली अकबर लिबास रिसालत पहन के निकले, निकलने के बाद रन में आए, रन में आते हैं तो देखने वाले दंग हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा लग रहा है मुस्तफा आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुस्तफा आ गए हैं। अरे करबला में मुस्तफा नजर आ रहे हैं, करबला में मोहम्मद मुस्तफा नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुस्तफा आ गए, करबला में मुस्तफा आ गए। दूसरा कहता है जरा अमामा तो देखो मोहम्मद की है, अमामा देखो मोहम्मद की है। तीसरा कहता है आबा देखो मोहम्मद की है। चौथा कहता है कबा देखो मोहम्मद की है, वो लिबास देखो मोहम्मद की है, वो अमामा देखो मोहम्मद की है, वो कबा देखो मोहम्मद की है। जनाब अली अकबर करीब पहुंचे, पहुंच के कहते हैं ठहरे जा, मैं लिबास पहन के मोहम्मद थोड़ी लग रहा हूँ, अल्लाह ने खल्की मोहम्मद जैसा किया, अल्लाह ने खल्की मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, सलामत रखे। मैं ऐसे थोड़ी मोहम्मद लग रहा हूँ, अल्लाह ने खल्की मोहम्मद जैसा किया है, इसलिए मोहम्मद लग रहा हूँ। तो जनाब अली अकबर हो गए, जो
ہم شکل پیغمبر ہیں، Rupees 20 received شبیہ on phone اعظم pay. ہیں، شبیہ اعظم ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب جناب علی اکبر چلتے تھے تو جانتے ہی پیچھے پیچھے مولا عباس چلتے تھے۔ لوگوں نے سوال کر لیا تھا آپ بڑے ہیں، عہدے میں بڑے ہیں، آپ پیچھے پیچھے نہیں چلتے ہیں؟ تو مولا عباس نے کہا کیا تم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا جب محمد چلتے تھے تو علی پیچھے پیچھے، علی پیچھے پیچھے چلتے تھے؟ کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب صاف صاف ہے، وہ محمد ہے، میں علی ہوں، وہ ہم شکل پیغمبر ہے، میں ثانی نبی ہوں، اس لیے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، اس لیے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، کیونکہ میں عظمت بتا رہا ہوں کہ محمد کا احترام کر رہا ہوں، محمد کا احترام کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی شبیہ کا بھی کوئی کہے احترام نہیں ہوا، اس لیے محمد کی شبیہ کا بھی احترام کیا جا رہا ہے۔ محمد کی ایک سوال ہے، محمد ابھی زیادہ مطلب بتاؤ بلندری سلوات محمد کہا میں مصطفیٰ کی شبیہ ہوں، شبیہ اعظم بنانے بھیجا ہے، ایسی ویسی شبیہ تھوڑی، شبیہ اعظم۔ کہا ہم اور آپ جب بناتے ہیں، کوئی شبیہ بناتے ہیں تو سوچتے اصل جیسا ہو، بالکل ہو بہو اصل جیسا ہو۔ اگر نفس نکل گیا تو بھائی جس نے اصل کو دیکھا ہے وہ تو کہے گا جس میں نفس پایا جا رہا ہے اصل ایسے تھا، آپ نے بنایا ایسے ہے، لیکن جس نے اصل نہ دیکھا ہو وہ تو کہے گا کہ یہی اصل ہے، اسی کو اپنے ذہن میں بٹھا لے گا۔ اب سوچو جب اللہ بھی شبیہ بنا رہا تھا اس کے ذہن میں بھی آیا ہوگا اصل جیسا خاکہ بننا چاہیے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی عیب نہ آ جائے، کسی کے ذہن میں مصطفیٰ کا کوئی عیب شامل نہ ہو جائے، مصطفیٰ کا کوئی عیب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ نے شبیہ اعظم بنائی ہے، اللہ نے شبیہ بنائی ہے جناب علی اکبر کو۔ جناب علی اکبر ہے کیا؟ ابھی تک لوگوں نے جو حدیث پیش کی ہے رسول خدا کی ایک حدیث ہے، حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو لوگوں نے اس زاویے سے پیش کیا کہ حسین تو رسول سے ہے لیکن رسول حسین سے کیسے ہیں؟ لوگوں نے اس زاویے سے پیش کیا کہ جب آقا حسین کربلا میں گئے اور جانے کے بعد نبوت بچائی ہے اس لیے رسول حسین سے ہو گئے، نبوت بچائی، رسالت بچائی، پورا دین بچایا، اس لیے رسول حسین سے ہو گئے، اس لیے رسول حسین سے ہو گئے۔ لیکن آؤ میں دکھاتا ہوں اس حدیث کی تفسیر میں جب جاؤ گے نا، وانا من الحسین جناب علی اکبر ہے، بہت بڑا جملہ تھا، وانا من الحسین جناب علی اکبر ہے، کیونکہ اکبر حسین سے ہے اور اکبر ہی ہم شکل پیغمبر ہے، اکبر ہی ہم شکل پیغمبر ہے اور اکبر ہی حسین سے ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا ہے کون؟ اور دکھاتا ہوں اللہ کو جو حسین لگے وہ حسین ہے اور حسین کا بھائی حسن ہے، لیکن حسین کو جو حسین لگے اسے اکبر کہتے ہیں، حسین کو جو حسین لگے اسے اکبر کہتے ہیں۔ اچھا حسین کیا ہے؟ خوبصورت کیا ہے؟ ایک حسین ہوتا ہے لوگ تعریف کرتے ہیں آپ بہت حسین ہیں، ایک ہوتا ہے خوبصورت آپ بہت خوبصورت ہیں، اور دیکھتے ہیں خوبصورت کیا ہے، حسین کیا ہے؟ حسین ہے جناب علی اکبر، کیونکہ حسین کو حسین لگ رہے ہیں، حسین کو حسین لگ رہے ہیں، حسین کو حسین لگ رہے ہیں، یہ ہے حسین۔ خوبصورت کون ہے بھائی؟ قرآن میں دیکھا تو مینا کی یوسف کو خوبصورت کہا جاتا ہے، یوسف کو خوبصورت کہا جاتا ہے، اور آقا حسین نے اکبر کو حسین کہا ہے۔ خوبصورت اور حسین کا فلسفہ دیکھتے ہیں، یوسف وہ ہے جب یوسف آتے تھے تو آپ کو کیا پتا ہے قرآن میں درج ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں یوسف کیا ہے، کون ہے یوسف، کون ہے یوسف؟ بار بار یوسف کا قصیدہ پڑھ رہے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح کون ہے یوسف، کتنا خوبصورت ہے یوسف،
आओ दिखाती हूँ। दिखाया, एक तरफ उनको खड़ा किया, चाकू दिया, नींबू दिया, कहा मेरा यूसुफ आएगा, उसकी खूबसूरती देखना, उसके हुस्न जमाल को देखना, उसके बाद इस नींबू को काट देना, नींबू पे छुरी चला देना। उधर जुलेखा ने इशारा किया, इधर जनाबे यूसुफ आए, यूसुफ आने लगे, इन्होंने नींबू काटी, इनकी निगाहें यूसुफ के जमाल पर टिक गई, यूसुफ के जमाल पर टिक गई, खूबसूरती पर रुक गई। इन्होंने नींबू के साथ साथ उंगलियां भी काट ली, नींबू के साथ साथ उंगलियां काट ली। पूछा जाए आपने उंगलियां क्यों काट ली? नींबू काट के लिए कहा गया था, उंगलियां क्यों काट ली? कहा यूसुफ की खूबसूरती ऐसी थी, हुस्न जमाल ऐसा था कि हमें पता ही नहीं चला कि नींबू के साथ साथ उंगलियां कब कट गई, उंगलियां कब कट गई। भाई ये थे यूसुफ जिसे देखकर लोग इतना दूर हो गए, इन्हें पता नहीं चला उंगलियां कब कट गई। और दिखाता हो अकबर क्या है, अली अकबर किसे कहा जाता है, हसीन किसे कहा जाता है? अरे आजादार अकबर को देखते भी नहीं, बस दिल में मोहब्बत रखते हैं, जंजीर चलाते हैं, का दर्द का एहसास भी नहीं होता, बस दिल में मोहब्बत है। का अकबर को देखा नहीं, हुस्न जमाल में खोए नहीं, बस मोहब्बत में खोए हुए हैं। अकबर की मोहब्बत में जंजीर चला रहे हैं, अकबर की मोहब्बत में कमा चला रहे हैं। तो पता ये चला ज़माने मिस्र जिसके देख कर उंगलियां कटे, ज़माने मिस्र की जिसको देख कर उंगलियां कटे उसे यूसुफ कहते हैं, और जिसे देखे बगैर अज़ादार के बदन कटे उसे अली अकबर कहते हैं, उसे अली अकबर कहते हैं, उसे अली अकबर के। बहुत बड़ा जुमला आ रहा है, अब यही आखिरी जुमला होगा और पूरी मजलिस से तरफ रखना, और इस जुमले को रखना तो वजनी महसूस होगा। भाई जुमला बहुत वजनी है, आप जाओ किताबें पढ़ो, तारीफ पढ़ो, कुरान में वाकया लिखा हुआ है यूसुफ का कि इन्होंने उंगलियां काट ली। अब तो जुमला आ रहा है, मुझे आली की नारायण से होने वाली पाक ताहिर का तबर्रुक की कसम। भाई ये यूसुफ थे जिन्हें देख कर उंगलियां कटी, लेकिन यूसुफ जैसे ही हटे, जैसे आंखों से ओझल हुए, सब हाय हाय करने लगी। हाय मेरी उंगलियां कट गई, हाय मेरी उंगलियां कट गई, हाय मेरी उंगलियां कट गई। यूसुफ हटे, हाय हाय करने लगी। अरे मैंने पूरी कायनात में कहीं नहीं देखा कि अज़ादार जंजीर के बाद हाय हाय करता हो। मैंने पूरी कायनात में कहीं नहीं देखा जो जमीन के बाद अज़ादार कहीं हाय हाय करता हुए उठे, हाय हाय करता हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने जैसे जमाली यूसुफ हटा, फौरन हाय हाय करने लगी। तो पता ये चला जो दर्द को भुला दे उसे यूसुफ कहते हैं, जो दर्द को भुला दे उसे यूसुफ कहते हैं, और जो दर्द में सुरूर भर दे उसे अकबर कहते हैं। दर्द में जो सुरूर भर दे, खुशी भर दे, लुत्फ भर दे, उसे जनाबे अली अकबर कहते हैं। इस सलवात है मोहम्मद। तो ये है जनाबे अली अकबर जो हम शक्ल पैगंबर हैं, जो मुस्तफा की शबीह है। लेकिन लोगों ने एक दफा भी ये न सोचा कि हम लोग तीर चला रहे हैं, मुस्तफा की शबीह पर चला रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं था, वरना मैं बहुत सारे जुमले पेश करता कि शबीह कैसे लोगों ने बिदअत की है। लेकिन शबीह तो कुरान में भी अल्लाह ने दिखाया कि ईसा की शबीह बनाई गई है। चलो फिर कभी वक्त मिला तो अर्ज करूंगा कि शबीह कैसी होती है। लेकिन इधर जनाब अली शबीह बन के आए हुए हैं। मुस्तफा की शबीह है, लोग मौजे मार रहे हैं। मुस्तफा की शबीह है, लोग तीर चला रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शहादत हुसैन के बाद जो आबिद बीमार, इतने बीमार थे, न उठ सकते थे, न बैठ सकते थे। शिमराया आने के बाद उन हाथों में जंजीरें बिठाता है, हथकड़ियां बिठाता है,
طوق میں آتا ہے، لنگر دکھاتا ہے، اللہ اکبر، اسی عابد ایمان کو لے کر اوپر سوار کرتا ہے، کہتا ہے چلو ہم لے کے چلتے ہیں، اب یہاں کربلا سے کوفہ اور کوفے کو شام لے کر جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے سید سجاد اتنے بیمار تھے کہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو شمر نے سید سجاد کے پیروں کو اونٹ سے باندھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، قیامت کے مسائل سننا۔ تمام بیویوں سے کہا آپ اونٹ پر چلیں، میں بٹھا دیتا ہوں، سوار کر دیتا ہوں۔ جناب زینب نے سر کو چھڑک دیا، جھڑک کے کہتی ہے میں زیبانی ہوں، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا، میں اپنی بیویوں کو سوار کر دوں گی۔ جناب زینب نے آواز دی، لیلا آؤ زینب سوار کر دے، فرماؤ زینب سوار کرے گی، آؤ زینب سوار کرے گی۔ تمام بیویوں کو جناب زینب نے سہارا دیا اور اونٹ پہ سوار کیا، اونٹ پہ سوار کیا، بالکل آخر میں جناب فضا کو سوار کیا۔ جو کتاب میں لکھا، فضا کو سوار کرنے کے بعد جناب زینب کی باری آئی تو جناب زینب کبھی آگے دیکھتی، کبھی پیچھے، کبھی دائیں جانے کبھی بائیں جانے، اور طرف کے ایک دفعہ میرے درار کی طرف رک کر کے کہتی ہے اے میرے بھیا عباس، کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ارے جب میں مدینے سے آ رہی تھی تو تم لوگوں نے مجھے کتنے شان و شوکت سے سوار کیا تھا، اے اقدار آؤ دیکھو مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، اے قاسم آؤ دیکھو زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے سید سجاد نے کہا اے بڑی اماں میرا شانوں کا سہارا لے کر آپ اونٹ پر سوار ہو جائے۔ علماء نے لکھا سید سجاد نے سہارا دیا تو زینب سوار ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کو کوئی ہمیں بسرائے مضمون کربلا کے قیامت کی جملے سننا، دو چار قدر رسول کو دعا لینا، پرسا پیش کر لینا۔ میں زینب سوار ہوں، شمر تھوڑی دور قافلہ چلا، شمر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا حسین کی کوئی بچی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے۔ سید سجاد نے کہا میری بہن سکینہ ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہاں پر ہے؟ کہا وہ میری پھوپھی زینب کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ سنو، ہر ایک پر دو بیوی سوار ہو سکتی ہے لیکن سکینہ تنہا ان پر سوار کی جائے گی۔ وجہ پوچھی گئی، شمر وجہ کیا ہے؟ سکینہ کو تنہا کیوں بٹھانا ہے؟ کہا کیونکہ حسین بہت زیادہ اسے چاہتے ہیں، اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ سکینہ کو اتارا، الگ پونٹ پہ بٹھایا، سکینہ طرف طرف کے کہہ رہی تھی کہ اماں میں تنہا نہیں بیٹھ پاؤں گی، بھیا سجاد میں تنہا اونٹ پہ نہیں بیٹھ پاؤں گی، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، میں اونٹ سے گر جایا کروں گی، مجھے اونٹ پہ ڈر لگتا ہے۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے نا، جب اونٹ چلتا ہے تو اونٹ کی پشت کبھی آگے کبھی پیچھے رہتی ہے۔ ہائے سکینہ کو اسی پشت سے بٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ بلند آواز سے کہتی ہے بابا آپ کی محبت نے مجھے تنہا اونٹ پہ بٹھا دیا ہے، ہائے انہوں نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی رحمت دے۔ مسائل کے جملے سنو۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ شمر نے دیکھا سکینہ واقعہ گر رہی ہے اونٹ سے، تو جانتے ہو کیا کیا؟ سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا، یعنی سکینہ کا سینہ اور اونٹ کی پشت، سکینہ کو سرود میں مٹایا، یعنی سکینہ کا سینہ اور اونٹ کی پشت۔ اس طریقے سے شمر نے اونٹ پر سکینہ کو باندھ دیا۔ اب جو باندھا، جب اونٹ چلتا ہے تو پشت کبھی آگے کبھی پیچھے، ارے اونٹ چل رہا تھا، سکینہ کا سینہ جھلنی ہو رہا تھا، سکینہ طرف طرف کیا آواز دے رہی تھی اے بھیا سچا تیری بہن کا سینہ، ہائے مجھے حسین میرے بابا اپنے سینے پہ سلاتے تھے، کیا اس کی سزا یہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
तारीख में लिखा कि इतनी दूर चलाया है कि सकीना के सीने से लहू जारी हो गया है, खून के कतरे जमीन पर गिरने लगे। अल्लाह अकबर। जब शुरू ने देखा कि अगर थोड़ी दूर और चलाया तो शक्ति सकीना मर जाएगी, सकीना को उतारने के बाद ज़ैनब के हवाले कर दिया। हाय मेरा सज्जाद, हाय मेरी सकीना, मिसाइल के जुमले सुनने आए हो ना, पुरसा पेश करो, मैंने इस्तेमाल कर दी। सकीना जिंदान में बहुत रोया करती थी, हर वक्त गिरिया किया करती थी। जिंदान के पास से जब कोई बच्चे गुजरते थे ना, स्कूल जाया करते थे, तो वो सकीना के रोने की आवाज सुना करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे कि बच्ची की आवाज सुनते थे, दौड़ जाते थे। हर उस कैद खाने में, जिंदान में कौन सी बच्ची है जो रोया करती है? जब पलट के आते तो अपने वालिदैन से पूछते, बाबा जिंदान में कौन सी बच्ची है जो रोज गिरिया करती रहती है, रोज रोती रहती है? हम जब भी स्कूल जाते हैं और स्कूल से पलट के आते हैं तो उसके रोने की आवाज आया करती है। आखिर वो बच्ची कौन है? वालिदैन ने कहा, बच्चों वो एक यतीमा है, वो एक यतीमा है। बच्चों ने कहा, यतीमा? अरे यतीमा कैसी होती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कयामत के जुम्मे सुनना लगा हो, कहा यतीमा कैसी होती है? छोटे छोटे बच्चे थे, यतीमा नहीं जानते थे कि यतीमा कैसी होती है। कहा अच्छा यतीमा जानना चाहते हो? कहा हाँ। कहा मुझे दिखाओ यतीमा दिखती कैसी है, यतीमा होती कैसी है? वालिदैन ने कहा चलो, अपने अपने बच्चों को लिया। लेने के बाद जिंदान पहुंचे, इजाजत मिली, जिंदान पहुंचे। पहुंचने के बाद अंदर गए, सैयद सज्जाद बैठे हुए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया। कहे सैयद सज्जाद मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं। कहे कैसी जिद कर रहे हैं? कह रहे हैं मुझे यतीमा देखना है। अरे उस भाई से पूछो जिसकी बहन को कहा जा रहा है कि यतीमा देखने के लिए मेरे बच्चे आए हुए हैं। सैयद सज्जाद को सर झुकाया, झुकाने के बाद खड़े हुए, आओ बच्चों यतीमा दिखाता हूँ, आओ बच्चों यतीमा दिखाता हूँ। लेके चले, एक जिंदान में पहुंचे, दरवाजा खोला, सामने दिखाया। जानते हो जिंदान का माजरा? जान हो रहा है, एक 4 साल की बच्ची बैठी हुई है, इतनी प्यासी है। अल्लाह अकबर। कयामत के दिन में सुनना, सैयद सज्जाद ने दिखाया, कहा वो देखो बैठी हुई है बच्ची। अब जो बच्चों ने देखा तो क्या देखा कि 4 साल की बच्ची है जिसके होठ खुश्क है, बहुत प्यासी है। सकीना ने बच्चों को देखा, बच्चों के इस्तेमाल में जाली मदद करके खड़ी हुई। अरे हड्डियां चिपक गई, बच्चे बेहोश हो गए। हाय यतीमा ऐसी, यतीमा ऐसी होती है, इतनी प्यासी कि खड़ी हो तो हड्डियों से आवाज आए, इतनी प्यासी यतीमा होती है। बच्चे बेहोश हो गए। वालिदैन ने अपने बच्चों को उठाया, उठाने के बाद घर लेके आए। लाने के बाद अब जब बच्चों को होश आया, आने के बाद बच्चे कहते हैं अपने वालिदैन से, अरे वो यतीमा बहुत प्यासी थी, यतीमा बहुत प्यासी थी, यतीमा बहुत प्यासी थी। हमें लग रहा है यतीमा ने बहुत दिन से खाया नहीं है, यतीमा ने 2 दिन से पानी नहीं पिया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हम उस यतीमा को खाना खिलाएंगे, हम उस यतीमा को पानी पिलाएंगे, बहुत प्यासी लग रही थी, कई दिन से खाना नहीं खाया है। वालिदैन ने कहा ठीक है खाना खिला लेना, आज जिंदान होके आए हैं, दोबारा जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, कल सुबह इजाजत ले लूंगा, फिर तुम्हें जिंदान लेके चलूंगा। बच्चों ने कहा हाँ सुबह लेके चलना, हम उसको खाना नहीं खिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। कहा ठीक है। वो सुबह नमदार थे। कयामत के जुम्मे सुनो, दिल थाम के सुनना मसाल। अरे अल्लाह अकबर, सुबह नमदार
تیار ہوئے, والدین نے اپنے بچوں کو ملایا, کہا اجازت مل گئی ہے بچوں, چلو چلو نجیمہ کوئی نہیں چلتے ہیں. اب بچوں نے کہا بابا تھوڑی دیر ٹھہر جائے, تھوڑی دیر ٹھہر جائے, تھوڑی دیر ٹھہرے. بچے گھر میں گئے, واپس آئے, گزارتے ایک ضرورت میں تھوڑا سا کھانے کا سامان, ایک ضرورت میں تھوڑا سا پانی دیے ہوئے باہر آئے. کہا بابا چلو ہم پانی بھی پلائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے. لو والدین اپنے اپنے بچوں کو لے کے چلے, قیامت کے جملے سنو, اپنے بچوں کو لے کے چلے. چلنے کے بعد زندان میں پہنچے, کہا سید سجاد اسی یتیمہ کو ہمارے بچے کھانا کھلانا چاہتے ہیں, اسی یتیمہ کو ہمارے بچے پانی پلانا چاہتے ہیں. سید سجاد نے کہا ٹھیک ہے, آؤ بچوں چلو کھانا بھی کھلا لینا, پانی بھی پلا لینا, آؤ بچوں. لے کے چلے تو زندان کی طرف پہنچے, زندان کے دروازے پر رکے. رکنے کے بعد کہا دیکھو, اب تو بچوں نے دیکھا تو کوئی بچی نظر نہیں آ رہی ہے. بچوں نے کہا بچی نظر نہیں آ رہی ہے, زندان کے کس کونے میں بیٹھی ہوئی ہے بچی, ارے بچی نظر نہیں آ رہی. سید سجاد 2 قدم پیچھے ہٹے, نیچے اشارہ کیا, ارے تازی قبر دکھائی, کہا جسے دیکھ کے گئے تھے وہ بچی مر گئی ہے. بچوں پلا لو پانی, کھلا لو بچوں جسے کل دیکھ کے گئے تھے وہ بچی مر گئی ہے. کھلا لو پانی, کھلا لو کھانا, میں نے ابھی سے دفنایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا وبعدها وبعدها وبینها وسر المستودع فیها. برحمت محمد بار محمد کا واسطہ ہماری چھوٹی سی عزا کو قبول فرما. برحمت محمد بار محمد کا واسطہ جن کے آپ میں سے عشق جاری ہوا انہیں رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. برحمت محمد بار محمد کا واسطہ سب کے اعمال کو قبول فرما. برحمت محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. برحمت محمد والے محمد کا واسطہ یہاں پر جتنے بھی حاضرین موجود ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. برحمت محمد والے محمد کا واسطہ جو حضرات روزی پہ لگے ہوئے ہوں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما. برحمت محمد والے محمد کا واسطہ جو حضرات روزی پر نہیں لگے ہوں انہیں بہتر روزی عطا فرما. برحمت محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. برحمت محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. برحمت محمد والے محمد کا واسطہ جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما. برحمت محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے دعاؤں میں سب سے خاص دعا یہی ہے کہ ہمارے والدین کے ظہور میں تشریف فرما, ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین